موٹاپا کم کرنے کا نسخہ۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس پیٹ کم کرنے کا یا موٹاپا کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے تو وہ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ محمد زبیر جدہ سے۔ بھائی یہ تو ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے پوچھیں کہ موٹاپا کیسے کم کیا جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر اور حکیموں ہی کے سے جو باتیں سنی ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو اپنے تجربے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن وہ تجربے آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر یا اچھے حکیم سے رابطہ کیجیے گا، تو ایسا نہ ہو میں نیم حکیم خطرہ جان بن کے آپ کو جتنا ہے اس سے بھی جائیں، آپ ایسا نہ ہو ڈبل ہی ہو جائیں آپ اور زیادہ۔ تو جو تجربے ہیں، جو ڈاکٹروں اور حکیموں سے جو چیزیں سنی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ موٹاپا ہے، یہ آپ کا بائی برتھ ہے، یعنی یہ ماس ہے یا فیٹ ہے۔ بعض لوگ قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں، ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو جو قدرتی طور پر موٹا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کم کرے گا؟ وہ تو اس کا تو ماس ہی کم ہو جائے گا، وہ تو کمزور ہو جائے گا بیچارہ۔ اب ایک بچہ پیدا ہی اتنے سارے پاؤنڈ کا ہوا وہ، اور ویسے ہی اس کے اندر وہ نیچرل موٹا ہو جیسے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسی شکل و صورت تھوڑی دی ہے، نہ ایک جیسا وزن دیا ہے۔ اب آپ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہے میں اتنے فٹ لمبا ہوں تو میں چھوٹا کیسے ہوں گا؟ تو بھائی آپ کو اللہ نے پیدا ہی لمبا کیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کٹوائے بغیر تھوڑی چھوٹے ہو سکتے ہیں، یا تو گھسوانا پڑے گا ریگ مال سے اپنے آپ کو۔ تو ایسے ہی بعض جیسے کچھ لمبے پیدا ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ بدصورت ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی بائی نیچر کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا موٹاپا برا نہیں ہے، یہ آپ کی اس باڈی کا اسٹرکچر ہی اللہ نے ایسا بنایا، تو یہ ٹھیک ہے، بالکل ہنسی خوشی زندگی گزاریں، بے شک آپ 150 کلو کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بائی نیچر۔ یہ ڈاکٹر آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ میں فیٹ کتنا ہے، ماس کتنا ہے۔ تو اگر ماس ہی زیادہ ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو کم کریں گے تو اس کا مطلب آپ خود بھی کم ہو رہے ہیں، یعنی اس کا جیسے کوئی لمبے آدمی کو اگر چھوٹا کریں گے تو اس آدمی ہی کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا، تو ایسے ہی بائی نیچر اگر آپ موٹے ہیں، بائی نیچر کا مطلب کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کم ہوں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں، یعنی پورے آپ ہی غائب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو دوسرا موٹاپا وہ ہوتا ہے جو فیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں پیٹ بھی بعض لوگوں کا جو نکلا ہوا ہوتا ہے وہ فیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بائی نیچر ہوتا ہے۔ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، تو اس پیٹ کو کم کریں گے تو بچے کو ہی کم کر رہے ہیں گویا کہ آپ، یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں، زیادہ تر تو اس میں ظاہر ٹیسٹ ڈاکٹر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے کا پیٹ ہی بڑا ہے، یہ قدرتی بڑا ہے، تو اس کو نہیں کم کر سکتے، اس کا تو یہ کہ آتے واتے نکالنی پڑیں گی اندر سے کاٹ پیٹ کے، تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسے ہی رہنے دیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ قدرت نے بڑے بنائے ہیں، کچھ کے چھوٹے بنائے ہیں، تو وہ ویسے ہی رہنے دیں اس کو۔ تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے، چربی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی آفت ہے بلکہ قیامت ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو، وہ اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے۔ تو پہلے سے آپ چیک کروا دیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو چلا نہیں جاتا، موٹاپے کی وجہ سے بھاگے گا کون؟ تو جتنا بھاگا جا رہا ہے اتنا بھاگے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو جم نہیں جاتے یا ویٹ نہیں اٹھایا جاتا، میں کہتا ہوں یار آپ سے، وہ کہتے ہیں ہم سے اٹھتا ہی نہیں ہے ویٹ، میں کہتا ہوں یار ایک تنکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ، ایک تنکا لو، ادھر بھی قمیض کا بٹن یہاں بھی لگاؤ، ایک یہاں بھی لگاؤ، اٹھانا شروع کرو۔ کہتے ہیں یار مفتی صاحب یہ کیا مذاق ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اٹھا لو گے؟ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھا لیں گے؟ میں نے کہا یہاں سے شروع کرو، اس کا مطلب ویٹ اٹھا سکتے ہو آپ، تو تھوڑا ویٹ اٹھاؤ نا، پھر 2 بٹن کر دینا کہ 10 بٹن، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ بھائی۔ 1 کلو اٹھا سکتے ہو، 1 کلو ویٹ اٹھاؤ، تو آہستہ آہستہ 2 کلو کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ تو بٹن تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ تو آپ جو موٹے حضرات ہیں بھائی ان کو جاگنگ کرنی پڑے گی، پہلے تیز چلیں، تیز چلنے کی عادت ڈالیں، سپیڈ کے ساتھ چلیں۔ یہ جو پارکوں میں جس طرح سے لوگ صبح صبح چل رہے ہیں، یہ چلنا بیکار چلنا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اسپیڈ ہوتی نہیں ہے ان کی، تو اسپیڈ کے ساتھ چلیں اور باتیں نہ کریں اس دوران۔ جتنا تیز چل سکتے ہیں اور جتنی دیر تک چل سکتے ہیں چلیں، سانس پھول جائے، تو یہ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر آپ کا اسٹیمنا بڑھنا شروع ہوگا، اور جب چلنے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی جاگنگ شروع کریں، ہلکی ہلکی، دیکھیں کتنا دوڑ سکتا ہوں، جتنا دوڑا جا رہا ہے اتنا دوڑ لیں، تو پھر نوٹ کر لیں بھائی آج میں اتنے منٹ دوڑا، جاگنگ کی ہے میں نے۔ اگلے دن کیا کریں؟ 1 ہفتے تک اتنے ہی منٹ تک، دیکھیں گے 1 ہفتے بعد آپ کا اسٹیمنا بڑھ چکا ہوگا۔
پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر ایک دن آئے گا آپ آدھا گھنٹہ بھاگیں گے، پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ جو ہے یعنی بڑے آرام سے 35-40 منٹ تک بھاگ سکیں گے انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا آپ ایسا بھاگیں گے کہ اگر آپ کے جتنے قرض، جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے ہوئے آپ وہ بھی نہیں آپ کو پکڑ سکیں گے، ایسا آپ انشاءاللہ بھاگیں گے. تو ویسے اللہ ایسے بھاگنے سے بچائے. تو ایک تو یہ کریں آپ، اس سے بہت فائدہ ہوگا. جاگنگ جو صبح کی جاگنگ ہے، اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے. میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے. ہمارا میٹابولزم ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، تو بعض لوگ دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتا ہے، ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں. تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے. دوسرا، کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں ہیں. دنیا چھوڑنے سے پہلے 3 چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے، کم کر دینی ہے. روٹی، چاول، آلو، اور یہ جو تیل کی چکنائی آج کل تیل ڈال کے کھا رہے ہیں. یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کم کریں، ختم نہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے. گوشت کھائیں، آپ دودھ پئیں، جو ہے وہ انڈے کھائیں، پھوڑیں. تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے. اور روٹی چاول، جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا. یہ چھوڑنے سے مراد کم کرنا، چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم کرنا پڑے گا، اس کی مقدار کم کریں. اور کم بھی آہستہ آہستہ. آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں. اور ایک دم سے نہ چھوڑیں، نہ ایک دم سے بہت کم کریں. 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں. تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں. جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں. اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراٹھا صرف صبح آدھا ہی کھایا کریں آپ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو. آلو تو ہمارے یہاں اتنے نہیں کھائے جاتے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور اس کی سیلیڈ وغیرہ بڑھا دیں اپنی خوراک میں. کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کھاتا بھی کم ہے، اور وہ جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا، اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں. بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے، تو کھاتے پیتے رہتے تھے ہر وقت. یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ بالکل چھوڑ دیں، بیکری کا سامان بالکل چھوڑ دیں. تو بڑے بھاری بھرکم ہوتے تھے، تو انہیں کسی کمپنی میں جاب کی آفر آئی مینیجر کے لیے. تو ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو جو موٹا ہو گیا تھا کھا کے، اس کو تانا دیا کہ کم وقت تو اپنے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو درجنوں ملازمین پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو یہ بات دل پہ لے گئے. انہوں نے وہی ایکسرسائز، جاگنگ واگنگ شروع کی اور ڈائٹ پہ توجہ دی. تو اتنا اپنے آپ پہ قابو کیا کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے نا. اور پھر جب ان کی صحت اتنی اچھی ہوئی کہ چشمہ اتر گیا. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ نہیں اترتا لگنے کے بعد، لیکن ان کا چشمہ اتر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ نے شوگر کو 10 سال آگے دھکیل دیا ہے، 10-20 سال آگے دھکیل دیا، کیونکہ یہ جو ان کے ٹیسٹ آئے تھے اس میں بس ان کو شوگر کا حملہ ہونے ہی والا تھا ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو بھائی موٹاپا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. کینسر، ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا، کینسر کے اسپیشلسٹ نے، کہ کینسر کے جتنے پیشنٹ آتے ہیں اکثر ان پیشنٹ کی ہسٹری میں جب آپ غور کریں تو موٹاپا ہی ہوتا ہے. تو بہت ساری بیماریاں اس سے. تو منہ پہ بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لیکن چلو ہو گیا. اچھا ایک اور بات ہے، بیری کا شہد جو ہے صبح نہار منہ گرم پانی میں آپ اگر قہوہ بنا کے پئیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے پیٹ کی چربی، یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا ہلکا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کے شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں، سدرا شہد جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے توند کم ہونا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ حماقتیں کرتے ہیں، سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار منہ. کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت تیزی سے پیٹ تو کم ہوتا ہے، لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے اس سے، یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے نا اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے، جب آپ سرکہ پئیں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو ان دیواروں کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار منہ پینے کی حماقت نہ کریں، اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار منہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان دہ ہے. ڈیوٹی کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم ڈیوٹی کے بعد ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ اللہ نے جو 5 نمازیں 5 ٹائموں میں فرض کی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی کی ہیں کہ رات کو آپ اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لیں. تو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی. نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی گنجائش ہوتی نا تو اللہ میدان جنگ میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت دے دیتا.
اللہ نے میدان جنگ میں نہیں قضا کرنے دی، طریقہ بدل دیا، سفر میں اللہ نے 4 کی 2 کر دی، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں۔ کیا عورت پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے۔ جاوید سیفی فیصل آباد سے، ہم نے اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے رشتہ دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا لوگ اس کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ ہندوستان میں رواج تھا اور بھی دنیا میں رواج ہوگا۔ تو وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کر دینا اور پھر پڑھنا ہی نہیں، کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا ہو بندہ، تو اس کے تو ایمان میں شبہ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب بے نمازی ہو گئے ہیں، تو اگر نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا جائے پھر تو بہت چند لوگ ہی ہوں گے جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ تشدیداً علماء اس طرح کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا بھائی، بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ادب بدب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا۔ تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے۔ اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ۔ میرا دوست ایک دکان پر جاب کرتا ہے، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے باس اسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہی نماز پڑھو، کیا اس صورت میں باس پر گناہ ہوگا؟ کیا اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ مسجد اگر قریب میں ہے تو دکان بند کر کے مسجد جانا لازم ہے۔ دکان بند کریں نہ کریں، بہرحال مسجد جانا لازم ہے۔ باس اگر نہیں جانے دیتا تو جاب چھوڑ دینی چاہیے، باس بھی گناہ گار ہوگا، تو دوسری جاب تلاش کریں آپ۔ جب تک نہیں ملتی جاب، مجبور ہیں، کوئی ایسا نہ ہو گھر میں فاقے پڑھنا شروع ہو جائیں، تو مجبوری میں کریں، استغفار بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی کوئی دوسری جاب ملتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث میں آتا ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو نا تو اس کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، مرد کے کفن کے 3 کپڑے اور عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجئے۔ اچھا، میں اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر کے بتا دوں گا آپ کو، یہ مسئلہ میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ محمد رمضان جھنگ سے، ذکر کس وقت کیا جائے، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے فجر کے بعد اللہ یعنی کا ذکر کیا اور اشراق تک ذکر میں مشغول رہا اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھی اس نے، تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا جائے۔ بہرحال کسی کو ٹائم کا ایشو ہو تو ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے پہلے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ امام اگر پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے، اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، قراءت کرنا بھول گیا اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں اگر یاد آیا تو واپس لوٹ جائے اور قراءت کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا امام کو تو پھر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو۔ یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔
مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا۔ تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے، بے صبروں کو ہوتی ہے۔ لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے۔ آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں جلدی۔ اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے، یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے۔ تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی، کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے جو کیمیکل ہیں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے۔ تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے۔ علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے، اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، کچھ آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا، تو یہ علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو، ڈپریشن میں ہو، اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، وہ جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا، وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے، اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ فلانا ہے، اس پہ ڈمکانا، بنیان سونگتے ہیں وہ۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگھا دیں، اس کو بھی کہے گا کہ جنات آئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں نا تو اس مصیبت میں نہ پڑتے، شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے۔ تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا ہے کیس۔ تو اس لیے عاملوں کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بھی ایسا جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں تو جا کے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر یہ چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور رقیہ کرنا ہے تو سنت رقیہ، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے خود ہی بچے پہ دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے خود ہی اپنے بچے پہ دم کر لیا کریں، عاملوں کے پاس نہ لے کے جائیں، نہ کسی شف کے پاس اور نہ کسی عامل کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ مسز وجاہت، میں نے سورہ بقرہ شادی سے پہلے سن کر یاد کی تھی، شادی کے بعد مصروفیت کی وجہ سے بھول گئی، کیا اس کا بہت زیادہ گناہ ہوگا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا قرآن پڑھ کے جو بھول جائے تو بہت سخت گناہ ہے، تو اس کا مطلب جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ پہلے زمانے میں اس بات کا امکان تھا کیونکہ کتابت سیکھی جاتی تھی، بہت وقت لگتا تھا، اتنے کتابت کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ کتابت ہی بھول جائے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ نعمت کی ناقدری تو ہے یقیناً۔ آپ کو اللہ نے سورہ بقرہ آپ کے سینے میں محفوظ کی اور آپ نے بھول کے اس کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اس لیے یاد کر لینا چاہیے، لیکن انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ کوشش کریں کہ زبانی یاد نہیں ہوتی تو ویسے دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ راجہ انڈیا سے، کیا چائنا مہندی لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مہندی کوئی بھی ہو یا کلر کوئی بھی ہو تو اس کا ایک فارمولہ یاد رکھیں، اسے آپ کاغذ پہ لگائیں اور پھر اسے اتار لیں جب خشک ہو جائے۔ جو کلر اس کا ہو، اس کلر کے اوپر آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکایا، اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے کاغذ میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پانی جا رہا ہے، اور اگر وہ جذب نہیں ہوتا اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب بھئی یہ پلاسٹک کی طرح تہ جم گئی ہے، اس میں پانی نہیں جا رہا۔ تو یہ تجربہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مہندی سے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، ہم اپنے والد صاحب کے اچھا راول پنڈی سے کسی نے پوچھا، میں حافظ قرآن ہوں اور کسی دیندار خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور ہم جہیز بھی نہیں لینا چاہتے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ رشتے تلاش کریں، یہی کریں۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہی کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہ آس مفتی طارق مسعود پہ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیا یا اور کسی بڑے بزرگ کو کہا کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا، بلکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بزرگ کو بھی اگر نہیں مل رہا ہوگا تو وہ بھی تلاش جاری رکھیں گے، مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے بھی تلاش جاری رکھی۔ تو میں دعا کر لیتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو اچھے سا کوئی نیک دیندار رشتہ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اگر آپ دیندار ہیں تو اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔
دیندار نہیں ہے تو اللہ آپ کو دیندار بنائے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے اوقات کا بورڈ لگایا ہے اور نیچے سید عبد الخالق پوسٹ میں لکھوایا ہے۔ کیا اس طرح لکھنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی بس دل کی نیت کافی ہے۔ والد کے ایصال ثواب کے لیے نمازوں کے اوقات کا بورڈ لگا لیا تو بس دل میں نیت کافی ہے، اس میں لکھنا کہ یہ فلانے کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اس میں نیت کافی ہے، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، تو لیکن اس تکلف سے دور رہنا چاہیے، بس دل میں نیت کر لی کافی ہے۔ تو میرا خیال ہے نام ہٹا لیں آپ وہاں سے۔ منگیتر کی فوٹو فون میں رکھنا کیسا ہے؟ اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، غلط ہے۔ کیوں رکھ رہے ہو فون میں؟ جب دیکھنا ہی نہیں ہے تو رکھنے کا فائدہ کیا؟ اور اگر دیکھنا ہے تو غلط ہے، ناجائز ہے، اس لیے آپ